السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج محبت پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام، شعراء اعظام، معزز و مکرم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ کانفرنس حافظ قرآن کانفرنس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں. ہم اور آپ سارے لوگ الحاج حافظ و قاری سلیمان علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری باتوں کو باغور سماعت فرمائیں گے. ابھی آپ نے نقابت سماعت کی نقیب اعظم ہندوستان جناب حافظ و قاری طبیب عالم طبیب صاحب سے بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے اور الحمدللہ معیاری شاعری ہو رہی ہے. اور اسٹیج محبت پر حسان الہند حضرت الحاج دلکش رانچوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جن کی نعتیہ شاعری سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی حضرت محترم، آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے سماعت کر لیں. اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. آسیو دامن سخی کا تھام لو، آسیو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی، حافظ قرآن کانفرنس میں جب آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ یہاں سے کچھ ایسا پیغام لے کر کے جائیں کہ کل سے لے کر جب تک آپ کی عمر باقی رہے آپ اس پیغام کو یاد رکھیں اور پیغام کے ذریعے سے اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو کامیاب و کامران کریں
اور یہی زندگی کی کامیابی کی وجہ سے جو آخرت کی تیاری ہم یہاں کریں گے انشاءاللہ اس کا بدلہ اور انعام آپ کو آخرت میں بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر زندگی بھر قائم و دائم رہا، ڈٹا رہا، جو ایمان والا ہو گیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ چکا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا، رسول کی رسالت کا اقرار کر چکا اور اسی پر تا عمر ڈٹا رہا، جمع رہا، پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بشارتیں سماعت کیجئے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کو آئیڈیل بناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو وہ جب تک زندہ رہتے ہیں اس کی زندگی بھی کامیاب رہتی ہے، لوگ اس کی اچھائی میں یاد کرتے ہیں، اچھے لوگوں میں اس کا نام ہوتا ہے، اور جب وہ اچھا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کر جانے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم، کہ میں مومن کی نشانی بتاؤں کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے، چاہے وہ زندگی میں دیکھنے میں جیسا بھی رہا ہو، اگر وہ سانولا بھی رہا ہو، لیکن اگر مومن کامل ہے، اللہ و رسول کا وفادار ہے، بزرگوں کا وفادار ہے، قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکام کے پیروی کرنے والا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا چہرہ افسردہ نہیں رہتا، اس کا چہرہ غمزدہ نہیں رہتا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں رہتا، بلکہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، دیکھنے والے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ جس کا انتقال ہوا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا، سویا ہوا ہے۔ یہ مومن کی نشانی بتائی گئی، اس لیے اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ بناؤ، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو ایسے گزارو کہ تمہارے تمام تر حالات اچھے ہو جائیں اور تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، کاروبار کے لائن سے، معاشی لائن سے پریشان ہے، اس کے دکان میں کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے، لیکن آپ نے ریجن تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ رزق کہاں سے رک رہا ہے، یہ رزق کا آنا بند کہاں سے ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ اکثر و بیشتر دعا کرانے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو آٹومیٹک ہماری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم لوگ علماء کرام سے، بزرگان محترم سے تعویذات حاصل کرتے ہیں، کیجئے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ آج یہ سارے کچھ اپنی جگہ موجود ہے، مسلم ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان، ایک نوجوان جب دکان میں جاتا ہے اور دکان کھولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور بھی جو سورتیں اس کو یاد ہو پہلے وہ تلاوت کر لے، اور اس کے بعد جب وہ دکان میں صبح سے لے کر شام تک کاروبار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ تعویذات تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے ایک ایک ہفتے بدن ناپاک رہتے ہیں، ایک ایک ہفتے بدن ناپاک ہے، اور اسی حالت میں دکان چلا رہا ہے، اسی حالت میں مکان آ رہا ہے، مکان سے جا رہا ہے، دکان میں بیٹھ رہا ہے اور شکایت بھی کر رہا ہے کہ ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چلتا، بغل والے کی دکان خوب چل رہی ہے، ہماری تو دکان ہی نہیں چلتی۔ تو دکان نہیں چلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمیں تجارت کرنا ہمارے سرکار نے سکھایا ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، تو اگر سنت کے مطابق تجارت کرو گے، نبی کے طریقے کے مطابق تجارت کرو گے، اگر مسلمان بن کر تم تجارت کرو گے تو تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے
رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن دوسری جگہ رب تبارک و تعالی نے اجازت بھی دی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ نماز قائم کرو اور زمین پر رزق حلال کی تلاش کے لیے پھیل جاؤ. جب تم وقت پر نماز ادا کرو گے اور نماز ادا کرنے کے بعد چاہے کھیت میں کام کرنے چلے جاؤ, کھلیان میں کام کرنے چلے جاؤ, دکان میں کام کرنے چلے جاؤ, کسی پلانٹ میں کام کرنے چلے جاؤ, لیکن جب وقت نماز ہو تو نماز ادا کر لو تو تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی اور تمہارا کام کرنا بھی عبادتوں میں شمار ہو. 24 گھنٹے تمہارا عبادت و ریاضت میں گزرے گا. اور اللہ والوں سے اپنا رشتہ قائم و دائم رکھیں. یہ یقیناً حافظ قرآن کانفرنس میں ہم اور آپ جو تشریف لا چکے ہیں, حضرت الحاج حافظ سلیمان علیہ رحمت و رضوان, آپ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی اور وہ شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جن کی تربیت کا نتیجہ مولانا فیضان رضا صاحب کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. با اخلاق انسان, با صلاحیت عالم اور ایک بہترین شاعر کی صورت میں جو نظر آ رہے ہیں وہ تربیت والد محترم کی تھی. ظاہر سی بات ہے جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کرتے ہیں تو پھر بچہ حافظ قرآن اور عالم دین بنتا ہے اور مولانا فیضان رضا صاحب کے جیسا بیٹا ہونہار بن کر دکھا دیتا ہے. نہ جانے اس اسٹیج پر جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ایسا اسٹیج روزانہ مولانا فیضان رضا صاحب شیئر کرتے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی اسٹیج کے رونق بنتے ہیں. یقیناً وہ والد محترم کی محنت اور والد محترم کی نیک نیتی, والد محترم کی تربیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے جو آج مولانا فیضان رضا صاحب کے سامنے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, علم والے ہی کی قدر علم والے کی قدر علم والے ہی کرتے ہیں. علم والے کی قدر علم والے کرتے ہیں, جاننے والے کی قدر جاننے والے کرتے ہیں, اور جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. رب نے فرمایا نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ حافظ قرآن کانفرنس ہے. حافظ قرآن کا جو اعلیٰ مرتبہ رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے, حافظ قرآن کو کل روز محشر یہ حکم ہوگا کہ اے حافظ قرآن تو قرآن کی تلاوت سورۃ الفاتحہ سے شروع کر اور جنت کے درجات کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا, جہاں والناس مکمل ہو وہی تمہارا بہتر اور سب سے اعلیٰ مقام. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. اور ایک حافظ قرآن جب کوئی بن جاتا ہے تو 10 ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں لے جائے گا اپنی سفارش سے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ حافظ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے, سب سے بڑا اکرام ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اپنے مدرسے میں, مکتب میں, اور اس زمانے میں آج کی طرح قلم نہیں ہوا کرتا تھا. وہ لکڑی کے قلم بنائے جاتے تھے اور لکڑی اور دوات سے کتابوں کی تصنیف ہوا کرتی تھی, کتابیں لکھی جاتی تھی. بے شمار کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر نہ جانے کتنے سالوں سے لکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. ایک روز وہاں آمد ہو جاتی ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمت و رضوان کی. ابھی آپ جانتے نہیں تھے, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کو جانتے نہیں تھے, نہ ابھی تک مرید ہوئے تھے. بیٹھے تھے, کتاب تصنیف فرما رہے تھے, لکھ رہے تھے, اور آ گئے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ. آپ نے پوچھا این چیست, جب کتابوں کا انبار دیکھا تو فرمایا این چیست, یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا کہ کوئی ہوں گے, نہیں سمجھ پائے. اللہ والے کس بھیس میں ہوتے ہیں یہ ہم اور آپ پتہ نہیں لگا پاتے, کبھی کبھار دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو اور ان کی بے ادبی سے بچو. انہوں نے اگنور کر دیا. جب انہوں نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے, کتابوں کا انبار دیکھ کر
تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ای آ علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا ہے۔ سوچا کوئی ہوں گے ایسے راہگیر چلنے والے راستے، اور انہوں نے پوچھ لیا، یوں ہی پوچھ لیا، کہا ای آ علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط کیا، بیٹھ گئے، کچھ نہیں بولا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد کسی کام سے اندر کمرے میں گئے، اور جہاں پر یہ بیٹھے تھے سامنے ہی ایک تالاب تھا، پانی لبالب بھرا ہوا۔ جب وہ اندر گئے، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ساری محنت سے لکھی ہوئی کتابوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ کہا بہت کہتے ہو کہ یہ وہ علم ہے کہ تم نہیں جانتے، ساری کتابوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ جب واپس آئے باہر تو دیکھا کہ ہماری کتابیں تو نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آج چھپائی آسان ہے، لیکن کل جب ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے تو سال لگ جاتے تھے ایک کتاب کی تصنیف کرنے میں، ایک کتاب لکھنے میں سال ہاتھ سے لکھنا ہے، بڑی محنت و مشقت سے، نہ اتنا بجلی کا انتظام، نہ لائٹ کا انتظام، موم بتی اور ایک جو ہے دیا میں کام چلا کرتا تھا۔ جب اتنی ساری کتابوں کو دیکھا کہ یہاں پر سے اٹھا کر کے انہوں نے پانی میں ڈال دیا، کہا کیا ہوئی ہماری کتابیں جب یہاں رکھی تھی؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ ساری کتابوں کو اٹھا کر ہم نے پانی میں ڈال دیا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ ساری میری محنت کی کتابیں لکھی ہوئی سب پانی میں چلی گئی، تو یہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ جب قلم سے دواس سے لکھی ہوئی کتاب ہے، کچی روشنائی سے لکھی ہوئی کتاب ہے، جب وہ پانی میں ڈالی گئی کتابیں تو اس کے سارے حروف تو اڑ گئے ہوں گے، ساری محنت ہمارے پانی میں مل گئے، ساری محنت پانی میں چلی گئی۔ بس پریشانی میں بیٹھے، کچھ بول بھی نہیں سکتے، بیٹھ گئے۔ جب دیکھا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بڑی پریشان ہیں، تو انہوں نے پوچھا بہت پریشانی ہو رہی ہے کیا؟ بہت تکلیف ہو رہی؟ کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف کی حد نہ رہی، سال کی محنت کو آپ نے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ کہا کہ اچھا گھبراؤ نہیں، میں لا دیتا ہوں نکال کر کے۔ گئے اور ساری کتابوں کو پانی سے نکال کر رکھ دیا سامنے۔ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو کھولا تو جیسا کہ انہوں نے لکھا تھا وہ سارے کے سارے حروف پانی میں جانے کے بعد بھی اور پانی سے واپس آنے کے بعد بھی ویسے ہی موجود انہوں نے دیکھا۔ اور جب یہ دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور انہوں نے پھر پوچھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ چیز یہ کیا ہے کہ کتاب کو پانی میں بھی آپ نے ڈالا؟ پانی میں سارے حروف مٹ جانے چاہیے تھے، دھل جانے چاہیے تھے، لیکن سارے حروف اب بھی باقی ہیں جیسے پہلے میں نے لکھے تھے، یہ کیا ہے؟ تب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر فرمایا ای آ علم است کہ تم نمی دانی، یہ وہ علم ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ کہہ کر جانے لگے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے قدم بوسی کی، کہا حضور غلطی ہو گئی، میں وہ علم کی بات کر رہا تھا جو لکھنے میں آتا ہے، جو عبارت میں پڑھنے کو ملتا ہے، آپ تو اس علم کے شہسوار ہیں جو علم باطنی خدا رب تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا۔ اس لیے اللہ تبارک رسالت حافظ قرآن کانفرنس زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فرمایا میں تو اس عبارت والے علم کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ کو تو اللہ پاک نے اس علم سے نوازا ہے جو علم باطنی ہوا کرتا ہے۔ یہ بزرگوں کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے۔ حافظ ملت کا فیضان جناب محترم الحاج حافظ سلیمان علیہ رحمت و رضوان پر برس رہا تھا، اور ایک دو حافظ نہیں، نہ جانے کتنے کو حافظ قرآن آپ نے بنا دیا، کتنے حفاظ کے آپ استاد ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب ایک گنہگار انسان جب انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں، میں نے تو کچھ کیا نہیں، لیکن جب انتقال کر جاؤں تو میرے بچے کو تم دین کی تعلیم ضرور دلانا۔ انتقال کر گیا، اس کا قریبی رشتہ دار ایک روزانہ خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہے، لیکن جب اس کے انتقال کے بعد
7-8 سال گزر گئے اور اس کا بچہ پڑھنے کے لائق ہو گیا، باشعور ہو گیا، تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی وصیت کو یاد کیا اور لے جا کر کے مکتب میں داخلہ کروا دیا۔ اور جب پہلے دن مکتب میں داخلہ کروایا اور حافظ صاحب نے اسے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے اور پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ جو روزانہ اس کا قریبی آدمی جہنم میں اس کو دیکھا کرتا تھا، آج جب اس کو جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہوا دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے آخر کیا بات ہے؟ روزانہ تو عذاب میں مبتلا تھا، آج کس چیز اور کس عمل کی وجہ سے تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن میرے بچے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو حیا آئی کہ میرا ایک بندہ چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور اس کے باپ کو میں جہنم میں رکھوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے، میرے رحمان الرحیم پڑھنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے اس کے باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی۔ اب بتائیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے باپ کو اس کا اجر ملتا ہے تو جناب محترم مرحوم الحاج حافظ سلیمان علیہ رحمت و رضوان نے نہ جانے کتنے کو حافظ قرآن بنا دیا، نہ جانے کتنے کو قاری قرآن بنا دیا، خود اپنے بیٹے کو مولانا فیضان رضا صاحب کو عالم دین بنا دیا۔ یہ عالم دین کا مرتبہ یہ ہے کہ جس قبرستان کی طرف سے، جس محلے سے، جس گاؤں سے گزر جائے، وہاں کے قبرستان پر سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے والد محترم کے لیے دعا کریں گے تو قسم خدا کی ان کے والد محترم کے درجات کو رب تبارک و تعالی بلند سے بلند فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائیے تاکہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا آپ کو فائدہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین پر چلنے کی، دین سے جڑنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔